ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا تھا اس کی سنگ بنیاد ڈالی تھی. انہی کے کانسیپٹ پہ آئی ورک فار سندھ جو ہے وہ پورٹل بنایا گیا تھا, اور اس میں ایک بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا, اور یہ پاکستان کا پہلا پورٹل تھا جس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جابس جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں, جو بھی, اور اس میں جو اسکلڈ لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں ان کی بھی جہاں جہاں پہ ضروریت محسوس ہو رہی ہے تو ان کو بھی وہ اپرچونیٹی فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ پاکستان کا اس حساب سے یہ یونیک پورٹل تھا. تو ابھی اس کو چند دن ہی ہوئے ہیں, ابھی تک اس میں جو ہے 1,24,000 لوگ جو ہے وہ اس کے یوزرز بنے ہیں. 1.4 ملین 14 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس پورے پورٹل کو ویو کیا ہے. ایکٹیو یوزر اس وقت بھی جو اس کو ہیں, جو نئے یوزر ہیں وہ 1,23,000 ہیں. ابھی تک اس میں جو گورنمنٹ کی ایکٹیو جاب, آج یہ کل کے ڈیٹا جائیں گے تو 2,903 ایکٹیو جابس میں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. اور کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں, جنہوں نے اپنی سی ویز وہاں پہ بھیجی ہیں, وہ 36,833 36,833 کینڈیڈیٹس جنہوں نے ان 3,000 جابس کے لیے اپنی سی ویز ڈال دی ہیں. تو یہ ایک نیا جو پورٹل چیئرمین صاحب کے کہنے پہ حکومت سندھ نے یہ لانچ کیا ہے ان کی ویژن میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ بہت کامیاب ایک تجربہ ثابت ہو رہا ہے. اور جو اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی راغب ہو رہے ہیں, اور وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی اپنی جابس یہاں پہ پوسٹ کریں. اور اس میں جو وہ پروسیجر اور پروسیس ہے اپلائی کرنے کا اور سی ویز بھیجنے کا, وہ کافی چیزیں جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہو رہی ہیں. تو اس کو حکومت سندھ ایک پائلٹ پروجیکٹ کر کے آئی ورک فار سندھ کو ہم نے کہا, ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری نوجوانوں کے لیے اس میں فیوچر میں ایسے فیچرز لائے جائیں کہ جو ہنرمند افراد ہیں ہم اس پہ بھی کام کریں, جو گھر بیٹھ کے جو ہے کوئی بھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ آفٹر پوسٹ کووڈ جو ہے پوری دنیا کا تھوڑا بزنس کا ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے. پوسٹ کووڈ وہ اس طرح چینج ہوا ہے کہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں. کافی کام لوگ آؤٹ لیٹس میں کرتے تھے, وہ گھر بیٹھ کے اپنی چیزیں بنا بھی رہے ہیں, بیچ بھی رہے ہیں. انفیکٹ جو فوڈ ڈلیوری کا جو کانسیپٹ زیادہ بڑا تھا وہ بھی بعد میں, اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی چیزیں بیچ رہے تھے, بنا رہے تھے. تو ہم اس پورٹل میں ان فیوچر جو چیئرمین صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ وہ افراد جو گھر بیٹھ کے کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے کوئی بھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو بھی آئی ورک فار سندھ کے انڈر امبریلا لے کے رہے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بن جائے کہ لاکھوں افراد جو ہمارے صوبے کے ہیں وہ ان کو روزگار کے موقع ملے, اور آپس میں جو ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ بھی اسی ذریعے لوگ کرنا چاہیں. مطلب ہم اس کو ایک براڈر, اٹ شوڈ ناٹ بی دا اونلی جاب پورٹل, اس کو ہم براڈر اسپیکٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب تجربہ ہے جو کہ چیئرمین صاحب اور پھر چیف منسٹر صاحب کی خصوصی جو اس میں انہوں نے پیٹرنائز کیا اس پورے ہمارے اس پروسیجر کو چیف منسٹر صاحب نے, تو اس کی وجہ سے یہ ایک کامیاب تجربہ گیا ہے جس کو ہم مزید بھی ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا جو آج یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں, میرے ساتھ سیکرٹری اسپورٹس بھی موجود ہیں, اور منسٹر اسپورٹس جو ہیں وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس لیے نہیں آ سکے, ورنہ یہ پریس کانفرنس منسٹر اسپورٹس نے کرنی تھی. وہ بہت ہی ایکٹیولی اس پورے پروسیس میں کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عدنان اسد صاحب سندھ اسکواش فیڈریشن کے یہاں کے سندھ کے ہیڈ ہیں. تو آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ جی پاکستان اسکواش فیڈریشن کے بعد جو نے ایک ایونٹ رکھوایا جس کو ہوسٹ کر رہا ہے سندھ اسکواش فیڈریشن, اور یہ کراچی میں یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے 5 اپریل کے بعد. اس کو پہلا میچ 6 اپریل کو ہے, پہلا 6 لیکن 5 اپریل سے ساری ڈیلیگیشن آنا سب شروع ہو جائیں گے. یہ ایک بہت یونیک ایونٹ ہو رہا ہے کہ انڈر 23 اسکواش ٹورنامنٹ ہو رہی ہے, جس میں 33 کنٹریز کے پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں. 35 ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس پارٹیسپیشن کرنے کے لیے اسکواش چیمپئن شپ کے لیے آ رہے ہیں, اور اس میں خصوصی طور پر 22 ایسے ملک ہیں جن کی خواتین بچیاں جو ہیں وہ یہاں پر اسکواش کھیلنے آ رہی ہیں. تو پاکستان اس کے 3-4 پہلو. پاکستان الحمدللہ ایک پیسفل ملک ہے,
پاکستان آئیڈیل ہے. اور خصوصی طور پر صوبہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ حکومت سندھ, پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے ایسا ماحول رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آئیڈیاز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, بڑے بڑی نمائشیں بھی یہاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ایونٹس یہاں پہ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹس بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی گئے تھے, جو ہم لوگ اس پہ ہمارے ایکسپو سینٹر میں نمائشیں ہوئی ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ آئے ہیں, جو یہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکشن کی بھی جو نمائشیں ہوئی ہیں, انٹرنیشنل ایگزیبیشنز بھی رہتی رہی ہیں. تو سندھ ہر حساب سے انویسٹمنٹ کے لیے بھی سب سے بہتر صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی سب سے بہتر صوبہ ہے, اور انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے سب سے بہتر صوبہ ہے. تو وہ اسپورٹس کا جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جس کو حکومت سندھ نے ان کو مکمل طور پر اسپانسر بھی کیا ہے. چیف منسٹر صاحب از ویری کائنڈ, انہوں نے 30 ملین جو ہے وہ سندھ اسکواش فیڈریشن کو حکومت سندھ کی جانب سے اس ایونٹ کو آرگنائز کرانے کے لیے دیے ہیں. اس میں اسپورٹس منسٹر صاحب ان کا خصوصی رول رہا ہے, انہوں نے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کیا, چیف منسٹر دیے ہیں. اس میں اسپورٹس منسٹر صاحب ان کا خصوصی رول رہا ہے, انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا, چیف منسٹر صاحب نے دیکھا کہ یہ اس نوعیت کا یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے, تو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو پورا گورنمنٹ آف سندھ کو اسپانسر کر رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا عدنان اسد صاحب, کیونکہ یہ بہت ہی ایک بڑا ایونٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے, یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ پاکستان الحمدللہ از اے پیسفل کنٹری, پاکستان از اے سیف کنٹری, پاکستان از اے آئیڈیل فار اینی ایونٹ. تو جو بھی نیگیٹو پروپیگنڈاز ہمارے ملک کے بارے میں کیے جاتے ہیں ایک دو واقعات کو لے کر, تو وہ کوشش کی جاتی ہے کوئی پرسیپشن کریٹ ہو, لیکن الحمدللہ پاکستان از اے ویری سیف کنٹری, پاکستان از ویری پیسفل کنٹری. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایونٹ کرانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ فلی الحمدللہ کیپیبل ہے. تو میں چاہوں گا کہ دو الفاظ عدنان اسد صاحب جو ہے وہ اس ایونٹ اور آرگنائزیشن اس پورے ایونٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں. تو میں اوور ٹو عدنان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شہزیر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, اور خاص طور پہ علی شاہ صاحب کا, چیف منسٹر سندھ, جنہوں نے بہت سپورٹ کرنے کا, اور مہر صاحب کا, جنہوں نے اس کو بہت پرائیورٹی سے پروسیس کروایا کہ اس کو سندھ میں آرگنائز کیا جائے اس ورلڈ چیمپئن شپ, جو کہ آفٹر 32 ایئرز کوئی ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان میں آئی ہے. اس کی خاص امپورٹنس یہ ہے کہ پہلے آپ اگر اسکواش کو سمجھیں تو ورلڈ پاکستان کی ہسٹری کے 50% آف دا ایئرز 40 ایئرز پاکستان دنیا کو رول کرتا تھا, ہمارے نمبر 1 پلیئرس تھے, جس میں سے 22-23 سال ایسے تھے جس میں کراچی کے پلیئرس, جس میں جہانگیر خان تھا, سلیم, یاسین, آفتاب جاویدی, بڑے نام تھے ورلڈ آف اسکواش کے. اور دنیا کے ٹاپ 20 پلیئرس میں سے ہمیشہ 12-13 پاکستانی ہوتے تھے. وہ ہم ڈیورنگ دا کورس آف دا ایئرس, جس کے اندر فنڈنگ ایشوز تھے یا ہینڈلنگ ایشوز تھے, وہ اسکوانڈر ہو گیا, اور گون بیک, ہم بالکل پیچھے چلے گئے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اب ہم اکیڈمیز بنا رہے ہیں, اور کراچی میں ایک واحد پاکستان کی اکیڈمی ہے جو کہ SEC پہ رجسٹرڈ ہے, سندھ اسکواش ایسوسیشن کے نام سے, جو SEC پہ رجسٹرڈ ہے, جہاں کھانا, ٹریننگ, ایجوکیشن, ہر چیز فری ہے, بچے کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا. اور اس میں ہم 7 ایئرس to 13 ایئرس کے بچوں کو گروم کر رہے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیج ہمارا ٹو گو ٹو حیدرآباد اور پھر سکر وغیرہ, تاکہ ان بچوں کو پلیٹ فارم ملے جس میں یہ نکلے. اور جہانگیر خان آپ کے شہر کا بچہ ہے جس نے یہیں سے شروع کیا تھا 7-8 سال کی عمر میں. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. اور یہ ورلڈ چیمپئن شپ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کو شو کیس اس لیے کر رہے ہیں, اور یہی چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کو شو کیس اس لیے کرنا ہے کہ کراچی کو شو کیس کرنا ہے, سندھ کو شو کیس کرنا ہے, دنیا کو, کہ وی آر اوپن فار بزنس. تو یہ ون آف دا ایونٹس ہے. اس کے بعد لائن سے ہم ایونٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم پاکستان کے پلیئرس کو بھی آبویسلی اپرچونیٹی مل رہی ہے, بیکاز جب یہاں ایونٹس آئیں گے تو پاکستان کے پلیئرس ہی کھیلنے آئیں گے ادھر. تو ان کو ہم نے ایکسپوجر دے دیا, اور ینگسٹرز کو خاص طور پہ انوائٹ کریں, انٹیریئر سے بھی, ہر جگہ سے, کہ آ کے دیکھیں کہ ورلڈ کلاس پلیئرس کا لیول کیا ہے, کس طرح سے کھیلتے ہیں. اور اس میں بھی ایک کریئر پاتھ ہے, اسپورٹس بھی ایک کریئر پاتھ ہے, اور ایک ٹورزم کا پاتھ بھی, بیکاز جب بھی جائیں گے تو ٹورزم ہوئے گا, بچے آئیں گے دنیا سے, اپنی دنیا میں بات کریں گے. اس ایونٹ کی خاص چیز یہ ہے کہ یہ 80 ملکوں میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں, جو کہ کبھی نہیں ہوتا. اب آپ کسی اور اس کو دیکھ لیں, کرکٹ یا ہاکی میں 12-14 ملک آتے ہیں, اس میں 32 ملک آ رہے ہیں, اور لائیو ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے 80 ملکوں کے اندر. تو اس کی نوعیت اپنی ہے. مے بی
कॉन्स्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी, लोग बात कर रहे होंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये है कि इसी टूर्नामेंट की बनस्बत हमें डोर ओपनिंग्स मिल रही हैं जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान के जाके जी स्क्वाश कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसलिए मैं जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आएँ और इस मैचेस को देखें ताकि उनको पता लगे कि व्हाट्स द सीरियसनेस अबाउट द स्पोर्ट, और दूसरा उसमें कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें। ये यंग बच्चे हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। एक बच्चे पे थोड़े 75,000-70,000 रुपये उसकी ट्रेनिंग पे खर्च होते हैं। अगर एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर ले कोई, तो इस सिंध के अंदर हमारे इस प्रॉविंस में कराची से लेके इंटीरियर तक तो अगर 100-150 बच्चे खेल रहे होंगे तो आपके 5-7 बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, एक फैक्ट्री जैसे चल रही है, निकलने शुरू हो जाएंगे। यू विल सी पाकिस्तान बैक ऑन द मैप। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जी हमने 1972 का मैच प्लेयर था पाकिस्तान में और US ओपन भी खेली थी, बट मेन ऑब्जेक्टिव ये टू गिव बैक टू द कंट्री, गिव बैक टू द सिटी। तो अगर हम ये कर सकते हैं और उसमें मिल के हम एक्साइट कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो इंशाल्लाह वी मेक श्योर दैट दिस गोज थ्रू। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का बड़ा हाथ है, वो कोशिश करते हैं हर जगह पे इसको एक्टिवेट करें, बट कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, उस कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम फॉरवर्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, और मैं मिनिस्टर साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और महार साहब को जो जिनको आना था वो नहीं आ सके किसी वजह से, बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और चीफ मिनिस्टर सिंध का खास तौर पे। और फिर इसके साथ साथ आई वांट टू रिकॉग्नाइज एडमिनिस्ट्रेटर DHA जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ओन करके थ्रू द कोर हेडक्वार्टर्स रीवैम्पिंग की, और आप उस कोर्ट को आके देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। मैं 3 जगह पे अभी होके आया हूँ जहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुई है, इससे बेहतर फैसिलिटी इस वक्त एशिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड की टॉप फैसिलिटीज़ में इन्होंने डेवलप कर दिया। तो जगह को देखने के बाद मेरे ख्याल में और मैचेस और टूर्नामेंट दुनिया भर के इधर आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। अगर तफसील बता दें कितनी टीमें हैं, कब से शुरू होगा, कितने दिनों का है, थोड़ा सा। सर ये टीम इवेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल इवेंट है। टीम इवेंट में तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इवेंट में तो कंट्रीज आ जाती हैं, फिर वो राउंड रॉबिन लीग होते हैं। ये तो इंडिविजुअल इवेंट है, वर्ल्ड के टॉप 32 का ड्रॉ है, तो 32 रैंकिंग प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान में, और लड़कियों के भी टॉप 24 रैंकिंग गर्ल्स आ रही हैं, चेकोस्लोवाकिया से, पेरू से, कोलंबिया से, हांगकांग से, मतलब आप समझे कि दुनिया के लोग इस मुल्क में आ रहे हैं, और हमें इनको फैसिलिटेट भी करना है। वी हैव टू शो देम कि जी वी आर हियर, हम हॉस्पिटेबल लोग हैं। मैंने तो रिक्वेस्ट की हुई है गवर्नमेंट मशीनरी से कि इनको खाने खिलाएं, इनको सैर भी कराएं वाइल दे प्ले, कि देखें कि हमारे पास शहर में क्या है, हमारी बीचेस हैं, हमारे हर चीज़ अवेलेबल है। तो वो शो केस करेंगे तो जाके किसी को समझ आएगी कि जी दिस इज़ द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये जी 5 दिन का इवेंट है जी। 6 तारीख को शुरू होगा, 10 को ख़त्म होगा, 10 को फाइनल है शाम को 4 बजे। आसिफ जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब इसकी सीरियसली ये देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग टू द फाइनल, तो ही हैज गिवन द ड्यू वेटेज टू द इवेंट टू शो द वर्ल्ड दैट वेयर वी स्टैंड। मैं कह इस टॉपिक में तो बेहतर। इसी टॉपिक पे हाँ सर, बात ये कि सिंध एक गरीब सूबा है बेचारा, फंड्स का रोना रोते रहते हैं, सिंध हुकूमत की रोना रोती रहती है, ये अमीरों का खेल है, और सूबाई हुकूमत का इसको स्पॉन्सर करना ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ये हॉकी नहीं सॉरी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो उनका कराची के अलावा कहीं पर सिंध के अंदर कोई वजूद नजर नहीं आता, और ना ही कहीं पे ये जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं कि सिंध के लोगों को, बच्चों को, नौजवान को कोई फायदा आज तक इन लोगों ने पहुंचाया है। तो इनको इस तरह के सपोर्ट करने का क्या मकसद है, क्योंकि ये मुल्की लेवल का इवेंट है, बाहर के ममालिक के लोग भी आ रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड ये इवेंट है, तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पैसे क्यों नहीं दिए, सूबाई हुकूमत ने पैसे क्यों दिए? अच्छा खैर, मैं तो वाज़ेह कर लूँ कि अगर जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन रहे और अगर जानशेर खान वर्ल्ड चैंपियन रहे तो किसकी इज्जत थी? पाकिस्तान की इज्जत थी ना, हमारे मुल्क की इज्जत थी। हर एक ने, मुल्क जब बनते हैं ना तो उसमें हर एक ने अपना रोल प्ले करना होता है, हर सूबे ने अपना रोल प्ले करना है, उसके बाद फिर हर जिले ने अपना रोल प्ले करना है, फिर हर तहसील ने अपना रोल प्ले करना है। ये कि जी अगर ये देही इलाकों में नहीं खेला जाता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट देही इलाकों में कोर्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। आपके सखर में आपको कोर्ट्स नजर आएंगे, आपको मीरपुर खास में कोर्ट्स नजर आएंगे, हैदराबाद में कोर्ट्स हैं। मैंने खुद बचपन में मैंने खेली हुई, हैदराबाद में खेली हुई है मैंने, और हैदराबाद में मैंने पाकिस्तान बोर्ड खुद खेला हुआ है, रिप्रेजेंट किया है हैदराबाद उसको, जो हमारे एजुकेशन बोर्ड होते थे। तो ये कि ये खेल है, और अगर आपने जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है
ہمارے پاس ملک میں اتنے چیلنجز ماشاءاللہ سے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان کو نکالیں کہ ان چیلنجز سے نکلیں. ہماری یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ابیوز کرنے سے نکلے, اس کو ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں پہنچائیں. اور آج کل تو دنیا میں جب سے وہ ویڈیو گیمز اور یہ اس کا رجحان آ گیا, یا موبائل فون جو آپ کا ہے اس میں 500 گیمز ہیں, تو آپ کا نوجوان بچہ, آپ کی نوجوان نسل وہ صرف ایک کمروں تک محدود رہے گی. تو ان کو جو فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے ہی نہیں. تو یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس طرح کی اپرچونٹیز کریٹ کریں جس سے جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اسپورٹس گراؤنڈ تک پہنچائیں. آپ دیکھیں گے ابھی بھی کراچی میں جس طرح یہ میئر صاحب نے یہ پیڈل کورٹس بنائے ہیں, یا جس طرح اسپورٹس کے گراؤنڈز دوبارہ آباد ہو رہے ہیں, تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ یار صرف یہ امیروں کے کھیل, جیسے آپ نے پہلے بات کی, اب پیڈل کورٹ اگر مختلف باغ ابن قاسم میں بن رہا ہے یا باقی جگہوں پر بن رہا ہے, تو آپ جو آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو بھی وہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور آپ بھی آگے اسپورٹس میں رجحان پیدا کریں. گورنمنٹ کا کام ہے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. تو گورنمنٹ اور ایک رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں. آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس ایونٹ کو اس لیے اسپانسر کر رہے ہیں کہ دنیا کے 33 ممالک کے بچے یہاں آ رہے ہیں, 25 ممالک کی بچیاں جو یہاں پہ آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں آ رہی ہیں. تو اس کو تو اور ہائی لائٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کو دیکھا دیکھی جو یہاں کے بچے, ان کو بھی پتا چلے کہ یار یہ اسکواش بھی ایک گیم ہے, ہم اس پہ آگے بڑھیں اور اس پہ اپنا نام کمائیں. اور جس طرح گورنمنٹ ان کو فنڈ کر رہی ہے, ان فیوچر میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو ہر لیول پہ اس کو فنڈز کرنے چاہیے, نہ صرف اسکواش کو, ہر اسپورٹس کو, جس سے ہم اپنے لوگوں میں, اپنے ملک میں زیادہ اسپورٹس مین بنائیں. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ اسپورٹس مین بناؤ, اسپورٹس کا ایک الگ جو ہے وہ میسج ہوتا ہے. اسپورٹس کی جو ایک ڈپلومیسی دنیا میں الگ ہوتی ہے. دنیا میں اسپورٹس کے وجہ سے کافی ممالک کے آپس میں قریبی رشتے ہوتے ہیں. تو یہ ہم لوگ جو کافی انفارچونیٹلی چیزوں میں کٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہم دوبارہ اپنے آپ کو اپنی پوری ریویمپ کریں ساری چیزوں کو, ہم بہتر طریقے سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں, نوجوان نسل کو ایک اچھی چیز دیں. اچھا شدید صاحب, یہ تھوڑا سیاسی سوال جواب ہو جائے. نہیں, میرے خیال سے اس پہ رائے زیادہ بہتر ہے. کا کوئی سوال کرتے تھے, یہ عدنان صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی, ایک اسپورٹس میں آپ کو ایک اور چیز ریئلائز ہوگی کہ اسپورٹس میں کوئی بیریئرز نہیں ہیں, کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ امپلیکیشنز نہیں ہیں, ہر جگہ جا کے آدمی کھیل سکتا ہے. تو اس کا جو گڈ ول بنتی ہے ڈفرینٹ ملکوں کے اندر, اس میں کوئی بیریئرز نہیں ہے کہ یہ اس بلاک کا ہے, یہ یو ایس بلاک کا ہے, یہ رشین بلاک کا ہے, وہ کام نہیں ہوتا اس میں. تو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ آپ کے پاس دیکھیں رشیا کی بھی لڑکی ادھر آ رہی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دنیا بھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اسکواش اس سال 28 اولمپکس کا ایونٹ بن گیا ہے. سو اٹس این اولمپک ایونٹ. تو آپ سوچیں کہ اولمپک ایونٹ کے لیے, اولمپک گولڈ کے لیے دنیا 5-5 سال 10-10 سال کے پلانس کرتی ہے. تو ہمیں تو آج سے شروع ہو جانا چاہیے, حکومت سندھ سے بھی اور فیڈریشن سے بھی اور ہر پروفیشنل آرگنائزیشن سے, کہ ہم نے اولمپک گولڈ لے کے آنے ہیں, جس کے ہم حقدار بھی ہیں, لیکن ہوپ فلی ویل میک اٹ بائی دیٹ ٹائم. اچانک پاکستان اسکواش فیڈریشن کے اس رینکنگ چیمپئن شپ میں کون کون سے کھلاڑی ہوں گے, اور بھارت کے کیا اس رینکنگ چیمپئن شپ میں کوالیفائی کر سکے ہیں یا نہیں. دوسرے انٹرنیشنل اسکواش فیڈریشن کے ریپرزینٹیٹیوز بھی سے ایونٹ کو آ رہے ہیں. جی, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ یہ رینکنگ ایونٹ ہے, ٹاپ 32 کو بلایا جائے. تو ٹاپ 32 میں اس دفعہ بھارت کا کوئی نہیں آیا, پاکستان کے 2 بچے آ گئے. ان میں سے ایک کے اوپر ہماری نظر ہے کہ شاید اس کو اگر وہ گروم کر کے اگر جیت گیا تو نیچرلی پھر وہ ہی بی دا نیکسٹ جہانگیر خان اور جہاں شیر خان کمنگ اپ. ورلڈ اسکواش کے پریزیڈنٹ, ورلڈ اسکواش کا سی ای او, ورلڈ اسکواش کے ریفری آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ, دے آر آل گوئنگ ٹو بی ہیئر. 5 تاریخ سے یہاں ہوں گے. اور میری ریکویسٹ ہے حکومت سندھ سے کہ ان کو ٹائم دیں, ان سے ملیں. دے آر آل ہیئر. وہ اس شہر میں ہوں گے, 4 دن گزارتے ہیں. کوئی سیریسنیس ہوگی, اور ہم نے بھی کچھ ان کے لیے ان کو اور بھی وعدے کیے ہیں کہ جی آپ پاکستان آئیں تو ہم اتنی ہاسپٹیلٹی ہماری ہوگی کہ آپ آگے دیکھیں. یہ ٹورنامنٹ نارمل ٹورنامنٹ نہیں ہے, اس کو کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی گئی ہے کہ یہ پاکستان میں آئے. اور یہ اگین میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا, چیف منسٹر کا بھی کروں گا, ڈی ایچ اے کا بھی کروں گا کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کیا. لیکن آن دا ہول پاکستان گورنمنٹ اینڈ پاکستان اسکواش فیڈریشن کا بھی, جنہوں نے اس کی اپروولس دی کہ جس کو لے آؤ. جنرلی لوگ گھبراتے ہیں پاکستان آنے سے, ہم نے ڈورز اوپن کر دیے ہیں فار آل ٹورنامنٹس ٹو کم. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کورٹس بنائے ہیں اور جس پہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, وہ ذرا لوکیشنس بتا دیں کہاں ہیں وہ تینوں. اور دوسری چیز جو ہم بات کر رہے ہیں, نیشنل پلیئر اس میں آ رہے ہیں, ان کا اسٹیمنا, ان کی اسٹرینتھ اور ان کی جو طاقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بڑا ڈسپلن نظر آتے ہیں. ہمارے بچے بھی اس کرائٹیریا پہ نہیں نظر آ رہے. تو ان کی گرومنگ کے لیے ایونٹ سر پر ہے, کیا ہم نے فوری اقدامات کیے تاکہ بچے ان کا مقابلہ کر سکیں اس
पूरे इवेंट का? जी ये इवेंट हो रहा है जी डिफेंस क्रीक क्लब में, और इसकी जो सारी फंडिंग अपग्रेडिंग की हुई है नए कोर्ट्स और उसको फैसिलिटी को उस लेवल पे लाने के लिए, इंशाल्लाह आप जब तशरीफ लाएंगे आप खुद देख लेंगे। ये DHA के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इसको पर्सनली इसको इम्प्लीमेंट करवाया है, ब्रिगेडियर राणा शहजाद साहब ने। तो वो तो जहाँ तक फैसिलिटी का ताल्लुक है कोई इशू ही नहीं है, मतलब वी आर वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी। जो हमारे बच्चे हैं जिनको पहले से पता था कि टूर्नामेंट आ रहा है, तो जो 2 बच्चे हमारे क्वालिफाई कर गए हैं वो उसकी मेहनत हो रही है, वो इस्लामाबाद में अंडर द फेडरेशन उनको ग्रूमिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ कोचेज लगे हुए हैं। अब ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, मेन चीज़ तो इसकी एंड्योरेंस का स्पोर्ट है, आपकी फिटनेस लेवल बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हम लैक करते रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर, और उसकी रीज़न ये है कि खुराक है, उसके ऊपर टाइम्स हैं, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सपोर्ट, वो ज़रा कमज़ोर थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अभी भी जनरली एज वी स्पीक टुडे ये हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि हर एक को सपोर्ट कर सके, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे, मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, ये मैं खुद लेके आया हूँ उस टूर्नामेंट को फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर साइड। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें शायद पाकिस्तान में ना हो, तो हमें अब मैं तो इंकरेज करूँगा हुकूमत को भी और प्राइवेट सेक्टर को पार्टनरशिप करके इसको आगे लेके चलें, और इस तरह के टूर्नामेंट नॉट ओनली इन दिस स्पोर्ट अदर स्पोर्ट्स में भी हमें करने चाहिए। मैं सिर्फ उसको वाइंड अप करने से पहले एक सिर्फ चीज कहूंगा, मैं अश्योरेंस देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कि कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके, जिससे हमारे नौजवानों को कोई तकलीफ मिल सके, उसको जो पॉलिसी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और सब जितनी भी गवर्नमेंट की अपनी एक जो गवर्नमेंट की अपनी मेंटेलिटी है, वो ये कि हम उसको अनकंडीशनली हर लेवल तक सपोर्ट करेंगे। कोई भी ऐसा इवेंट जहां होगा जिसपे हम समझते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है, हमारे मुल्क को तकलीफ मिल सकती है, हमारे सूबे का नाम रोशन हो सकता है, हमारे सूबे की बेहतरी हो सकती है, हमारे नौजवानों के लिए बेहतरी हो सकती है, उसके लिए आउट ऑफ द वे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जाएगी। 60,000 प्राइज बनी है इसकी। इसकी जो प्राइज मनी है जो जीतेगा, बता रहे कि $60,000 जो है, $60,000 जो है वो प्राइज मनी जो है मिलेगी जो भी जीतेगा। लास्ट क्वेश्चन कर ले प्लीज। आप दोनों से ये अभी आपने कहा शकील साहब कि ये मुल्कों को लाने के लिए भी खेल एक बनता है, ठीक है, वो भारत रैंकिंग में नहीं है, लेकिन क्या उनको ऐसे गेस्ट या कुछ दावत दे के अच्छा मुल्क ये रैंकिंग है साहब ने अब वो आई नहीं ना, वो अदनान साहब ने बताया, लेकिन क्या हमने कोई ऐसा उनको इन्विटेशन भेजा था कि वो ठीक है एज ए ऑब्जर्वर भी आए? दूसरा मुझे ये बता दें, हमारे लड़के तो रैंकिंग में आ गए, क्या हमारी बच्चियां भी कोई रैंकिंग में शामिल हैं? वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई जी हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हुई है 2 बच्चियों की, लेकिन हमारी बच्चियां इस वक्त इस लेवल पे नहीं है कि उनको कम्पीट कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास एशियन स्क्वॉश फेडरेशन के इंडिया से ऑफिशियल्स आ रहे हैं। रैंकिंग प्लेयर तो रैंकिंग के ऊपर है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, जो रैंकिंग पे होएगा वही आ सकता है। सो इंडिया के टॉप जो सीनियर प्लेयर्स में इंडिया के रैंकिंग प्लेयर्स हैं, और जूनियर में भी इंडियन प्लेयर्स हैं, वो भी आए हुए थे आज से 6 महीने पहले एशियन स्क्वॉश के लिए। तो ये कोई इसमें हमने वो नहीं किया कि किसी को बुलाया या नहीं बुलाया, ये रैंकिंग के अंदर जो आ जाता है ये हैज़ टू कम। थैंक यू जी, थैंक यू।